لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اور اس دنیا کے نظام کو حق اور باطل کے درمیان میں کشمکش والا نظام بنایا ہے۔ اول تاریخ ہی سے اس دنیا کے اندر قیامت تک کے لیے ہر زمانے میں حق اور باطل کے درمیان میں، ایمان اور کفر کے درمیان میں ٹکراؤ کی کیفیت بنی رہے گی۔ نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی حق والوں کے ساتھ میں رکھی ہے، لیکن آزمائشوں کا سلسلہ بھی رکھا ہے۔ قرآن مجید کی ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جس کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ میں مقصود کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتے کیا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہوگی اسی میں بندوں کی کامیابی ہوگی، اور جب بندے اللہ تعالیٰ کی چاہت سے دور بھاگیں گے دنیا کے اندر ناکامی ان کا مقدر بنی رہے گی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والوں اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو تمہارے باطل کے مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں جما دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک کمزور انسان اپنے رب اور اپنے مالک کی کیسے مدد کر سکتا ہے؟ اس خدا کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں جو خدا کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، جو عظیم الشان قدرت کا مالک ہے، اس کی مدد بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے۔ جتنا آپ اللہ کے دین پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ کی مدد کریں گے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اپنے اعمال کو سدھارنا ہے، اپنے عقائد کو درست کرنا ہے، اور اپنی پوری مرضی کو شریعت کے مطابق بنانا ہے، دین کے مطابق بنانا، یہ مطلب ہے اللہ کی مدد کرنے کا۔ جب لوگوں کے اخلاق درست ہوں گے، اعمال درست ہوں گے، عقائد درست ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد کا دار و مدار دنیاوی ساز و سامان نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد کا دار و مدار ایمان ہے۔ بندے کے اندر جس درجے ایمان ہوگا اس درجے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کر سکے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اسی بات پر تربیت فرمائی کہ صحابہ کا ایمان مکمل کروایا، اور ایمان صرف زبان سے بولنے سے مکمل نہیں ہوتا،
ایمان کا تعلق زبان سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق انسان کے اپنے دل سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی آئے اور آ کر اپنے ایمان کو جتانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم لوگ ایمان نہیں لائے، ولكن قولوا اسلمنا، البتہ تم یہ بولو کہ ہم مسلمان بنے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان اب تک تمہارے دلوں میں بھی نہیں اترا۔ ایک زندی مثال قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کے متعلق بتائی گئی کہ جن کا ایمان صرف ان کی زبانوں پر ہوتا ہے، دل میں نہیں اترتا۔ ایمان اگر زبان پر ہو، ساری دنیا بھی اگر ایسے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے بھر جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی مدد متوجہ کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر چند لوگوں کی جماعت ہو، تھوڑے سے لوگ ہوں، ایمان ان کے دل کے اندر اترا ہوا ہو اور وہ ایمانی تقاضوں پر زندگی کو گزارنے والے ہوں، وہ اپنے خواہشات کی قربانی دینے والے ہوں، شریعت نے جو منشا رکھا ہے دین زندگی گزارنے کا، اس منشے کو اگر پورا کرنے والے ہوں، تو تھوڑی سی جماعت ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اسلامی تاریخ کے اندر اس کی زندہ مثال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہیں۔ صحابہ کرام بالکل تھوڑے سے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ کے اندر مردم شماری کروائی، لوگوں کی گنتی کروائی کہ دیکھو ذرا کہ مدینہ میں کتنے لوگ ہیں۔ چنانچہ رپورٹ دینے والوں نے آ کر رپورٹ دی کہ یا رسول اللہ، ہماری تعداد مدینہ میں 500 ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو جوش کے مارے نعرہ بلند کیا، انہوں نے نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے نعرے کو دیکھا تو پوچھا کہ بھائی یہ نعرہ کس بات پر؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم 500 ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا 500 ہو گئے ہیں تو اور اتنی خوشی، اور یہ خوشی پر یہ نعرہ؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم 500 ہو گئے ہیں، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں ہرا سکتی۔ تو 500 وہ صحابہ جن کا ایمان ان کے زبانوں سے آگے بڑھ کر ان کے دلوں میں اترا ہوا تھا، ان کی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم 500 ہو گئے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں ہرا سکتی۔ اور اگر ایمان صرف زبانوں پر ہو تو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ پوری دنیا کے اندر پورے 600-700 کروڑ انسان زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہوں، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ تو اللہ کی مدد کا تعلق ایمان کے دل میں اترنے سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، زندگی کے اندر ایسے بہت سے حالات آتے ہیں جسے دیکھ کر انسان خون کے آنسو پیتا ہے، راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، آرام دہ نرم بستر بھی آدمی کے لیے کانٹوں کا بچھونا ثابت ہوتا ہے۔ آج کل ایسے ہی حالات سے ہم اور ساری امت محمدیہ دوچار ہو رہی ہے۔ گزشتہ 14-15 دنوں سے ایسے کچھ ناگہانی حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے حالات میں انسان کی ہمتیں ٹوٹ جاتی، حوصلے پست ہو جاتے ہیں، مایوسی آدمی کے دل و دماغ کے اوپر ڈیرا جمائے بیٹھنا چاہتی ہے۔ ایسے حالات میں گرفتار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن تسلی کا سامان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والوں، نہ دل چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے، نہ غم زدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ حوصلوں کو پست کرنے کی ضرورت ہے، نہ اپنے جذبات کو بہت زیادہ مجروح کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بنیادی بات دلوں میں بٹھا لینی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ،
تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تمہارے ہی ساتھ اللہ کی مدد رہے گی اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ میں رہے گی۔ اگر تم دینی تقاضوں کو پورے کرنے والے ہو تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ میں رہے گی۔ اگر تم اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو قربان کرنے والے ہو، قربانی دینے کا مادہ اگر تمہارے اندر ہے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ میں رہے گی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا جس کی اللہ تبارک و تعالی مدد فرما دے اس کے اوپر دنیا کے اندر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا۔ جس کی اللہ تعالی مدد فرماتے ہیں اس کے اوپر دنیا کے اندر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے دنیا کا قانون ایسا بنایا ہی نہیں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے تو تمہارے اوپر کوئی غالب آ نہیں سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رسوا کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ تمہیں گرانا چاہے، اللہ تعالیٰ ناکامی تمہارا مقدر بنا دینا چاہے تو پھر اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کون کر سکے گا؟ تو ہم ایمان والوں کو ایک بات اچھے طریقے سے اپنے دماغوں میں بٹھا لینی چاہیے۔ جس دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ چھٹائی کا دور ہے، یہ دور زبانی جمع خرچ کا نہیں ہے۔ یہ دور دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پتھر ہو جا والا دور ہے یہ دور زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کر اپنے کردار سے اپنے آپ کو کچھ اور ثابت کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ دور فیصلہ کن دور ہے۔ ہر آدمی کو، خاص طور پر ان لوگوں کو جو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ طے کرنے کا دور ہے کہ ہمیں اصل کرنا کیا ہے۔ پوری 100% دینداری والی زندگی گزارنی ہے یا پھر خواہشات کے غلام بننا ہے؟ کیونکہ انسان اگر خواہشات کا غلام بنے گا تو راستے سے بھٹک جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، اپنے خواہشات پر مت چلو، خواہشات کی پیروی مت کرو ورنہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ کا راستہ تو ایک ہی راستہ ہے، اور اللہ کا راستہ سیدھا سادھا راستہ ہے۔ جو نبی کا راستہ وہ اللہ کا راستہ، جو قرآن کا راستہ وہ اللہ کا راستہ، جو دین کا راستہ وہ اللہ کا راستہ، جو شریعت کا راستہ وہ اللہ کا راستہ۔ اس راستے میں کجی نہیں ہے، یہ بالکل سیدھا سادہ راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، بندہ ہر نماز کے اندر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ کن کے راستے پر چلائیے؟ کون سا راستہ سیدھا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جس راستے پر چلنے والوں پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سیدھا راستہ پیغمبروں کا راستہ، سیدھا راستہ صدیقین کا راستہ، سیدھا راستہ شہداء کا راستہ، اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کے نذرانوں کو قربان کرنے والوں کا راستہ، اور سیدھا راستہ صالحین کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ، نفسانی خواہشات کو دبا کر رحمانی جذبات پر عمل کرنے والوں کا راستہ۔ دو ہی راستے ہیں دنیا کے اندر، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے اللہ نے انسان کے سامنے رکھ دیے، یا تو ادھر آؤ یا ادھر جاؤ۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کے لیے دو ہی راستے رکھے ہیں، یا تو انسان کو اللہ کا شکر گزار بننا ہے، ایمان والا بننا ہے، وَإِمَّا كَفُورًا، یا پھر اللہ کا نافرمان بننا ہے، درمیان کا کوئی راستہ نہیں۔ اسی لیے آج کے دور میں جبکہ ہم یہ بدترین حالات گزشتہ ہفتہ دو ہفتے سے دیکھ رہے ہیں، ہر مسلمان کو یہ طے کرنا ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ انسان جو طے کر لے گا وہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگر کوئی حق کے ساتھ میں رہنا چاہ رہا تو حق کی مدد آئے گی انشاءاللہ، اس کے لیے قربانیاں دینا پڑے گا۔
اور اگر کوئی باطل کے ساتھ میں جانا چاہ رہا تو وہ بھی آپشن ہے آدمی کے لیے. تھوڑی بہت آدمی کو فراوانی مل سکتی ہے، موقع مل سکتا ہے، لیکن یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ آدمی زبان سے کچھ کہے، قربانی کا موقع آئے تو کچھ اور کر بتائے. اس وقت عجیب قسم کی بے چینی ہے مسلم قوم کے اندر، مسلم امت کے اندر، اور عجیب قسم کی بے حسی چھائی ہوئی ہے. پہلے زمانے کے اندر انسانوں کی تربیت انسانیت کی بنیاد پر ہوتی تھی، اور آج بدقسمتی سے تربیت کا ماحول اسکیپ کی بنیاد پر ہو چکا ہے. آگے بڑھاؤ، موبائل میں دیکھتے ہیں نا، کسی ہاسپٹل کے اندر بمباری ہو گئی، جہاں کمزور، ضعیف عورتیں، معصوم بچے، بوڑھے لوگ، یا جن کا کوئی جرم نہیں تھا، وہ لوگ پناہ لیے ہوئے تھے، کسی ظالم نے اس کے اوپر بمباری کر دی، آپ کے پاس سوشل میڈیا پر اطلاع آئی، آپ نے دیکھا، اسکپ کر دیا، آگے بڑھا دیا، آگے دیکھیں گے آگے کیا ہے. یہ جو اسکپ کرنے کی جو بیماری ہے نا، اس بیماری نے انسانوں سے انسانیت کو چھین لیا. ورنہ یہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا اپنا کوئی شہید ہو جائے، مار کر ختم کر دیا جائے، تمہارے اپنوں کے گھروں کو، بستیوں کو اجاڑ دیا جائے، جس بستی کے بچے اس وجہ سے پیدا ہو کہ وہ ماں باپ کے گودوں کے اندر کھیلے نہیں، پھول جیسا رول نہ اپنائے، بلکہ چند دنوں کے اندر دنیا کے مہلک سے مہلک ہتھیار اور بم ڈال کر ان کو گلا کر سڑا کر ختم کر دے. یہ حالات تمہارے سامنے آئے اور تمہارے اندر سے بے چینی نہ آئے، تمہارے اندر، تمہیں راتوں کے اندر آرام سے نیند آ جائے، اور اس قسم کے ویڈیوز، فوٹوز کو دیکھ کر تمہاری انسانیت اندر سے تمہیں جھنجھوڑے نہیں، بلکہ اٹھا کر تم اس کو اسکپ کر دیں، آگے بڑھائیں، اور تمہارا من یہ کرے کہ آگے دیکھیں آگے کیا ہے، آگے دیکھیں آگے کیا ہے. یہ انسانیت ہے؟ یہ تو انسانوں کی شکل میں ایسے درندے پیدا ہو گئے جو درندگی شاید جنگلی درندوں کے اندر بھی نہیں ہوگی. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا، وہ تو تڑپ رہے ہیں بستروں کے اوپر، وہ تو مسلوں کے اوپر آنسو بہا رہے ہیں. لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ کرنے کی طاقت دی، حکومتیں دی، اقتدار دیا، وہ بھی ہاتھوں کے اندر چوڑیاں پہن کر بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، بیان کرنے کے لیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک دور ایسا آئے گا کہ جس دور کے اندر ساری قومیں تمہارے اوپر ایسا ٹوٹ پڑے گی جیسا بھوکے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. یا اور اگر اور آسان انداز میں سمجھنا ہو تو آج کل فنکشن ہالوں میں جیسا دستر لگتے ہی لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں جانے کے لیے، انہیں اپنے دکھتے ہیں نہ پرائے دکھتے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں لگتا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں. وہاں جا کر وہ 2 کوڑی کے کھانے کے واسطے اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں. زندہ مثال ہر فنکشن ہال میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی. وہ بات اب سمجھنا مشکل ہے جو میرے نبی نے فرمایا کہ بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑنا، اس کی زندہ مثال آج کل کے موجودہ فنکشنز، فری کے کھانے، گھر میں بنا کے کھانے کے لیے کثیر سرمایہ چاہیے تو جائیں گے، بس بھول جائیں گے کہ ہم انسان ہیں، انسان کے اندر صبر ہوتا ہے، بھول جائیں گے کہ ہم انسان ہیں، انسانیت کا ایک بالشت کا پیٹ چند نوالوں سے بھر جاتا ہے. اتنا زیادہ اپنے آپ کو گرانے کی ضرورت نہیں، بھول جائے گا آدمی، ٹوٹ پڑے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں پر ساری دنیا کی قومیں مارنے کے لیے ایسا ہی ٹوٹ پڑے گی. صحابہ حیرت میں پڑ گئے کہ ایسا بھی ہوگا، کیونکہ وہ صحابہ جو مدینہ میں 500 ہو گئے تھے تو کانفیڈنس کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے نعرہ لگا کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم 500 ہو گئے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی. وہ صحابہ اب یہ بات سن رہے ہیں کہ تم پر دنیا کی پوری قومیں ٹوٹ پڑے گی اور ایک دوسرے کو بلائے گی، آؤ ماریں گے ان کو، آؤ ماریں گے ان کو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے کہا ہوگا ایسا.
قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایسا نہ ہو. بالیقین ہوگا نبی جتنے سچے، خدا جتنا سچا، ان کا قرآن جتنا سچا، ان کی بنائی ہوئی جنت اور جہنم جتنی سچی، ان کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام جتنے سچے، ان کے بنائے پیدا کیے ہوئے فرشتے جتنے سچے، نبی کی باتیں بھی اتنی ہی سچی. ایسا ہوگا بالیقین. صحابہ نے پوچھا اچھا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں کم نہیں ہوگے، تم تو بہت زیادہ ہوگے تعداد میں. تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، گنتی کرنا مشکل ہو جائے گا، کروڑوں کی تعداد میں تم ہوگے. صحابہ اور حیرت میں پڑ گئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو صحابہ 500 کے ساتھ دنیا جیتنے کا خواب دیکھتے تھے اور اس خواب کے نقشے کے اندر رنگ بھرنے کی ہمت تھی ان کے اندر، اور انہوں نے اس خواب کے اندر اس خواب کی تعبیر دنیا کو دے کر بتائی کہ مٹھی بھر ہو کر کیسے دنیا کو فتح کیا جاتا ہے. ان صحابہ کے لیے یہ باتیں ہضم کر پانا ذرا مشکل تھی، سمجھ پانا ذرا مشکل تھی. آج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ایک یہودی بد کردار بد نصیب قوم، خدا کی سرکش نافرمان قوم، انبیاء کرام کی قاتل قوم، اللہ کی باغی قوم. گزشتہ جمعہ میں اس قوم کی پوری برائیاں قرآن کے حوالے سے آپ نے سن رکھی ہے. مٹھی بھر قوم، دوسروں نے عربوں نے ان کو اپنے علاقے کے اندر رحم کھا کر جگہ دی تھی. عربوں کو وہاں سے مار کر نکالنے والی قوم، عربوں کے خون کی پیاسی قوم مارنے پر آ جائے، ظلم کرنے پر آ جائے تو معصوم بچے جس کو نظر نہیں آتے، معصوم عورتیں جنہیں نظر نہیں آتے، بوڑھے جنہیں نظر نہیں آتے، اللہ کے بندوں کا کھانا پانی بند کرنے والی قوم، کرنٹ بند کرنے والی قوم، ایسی ظالم جابر فاسق روئے زمین کی اللہ کی سب سے زیادہ نافرمان قوم، دجالی ریاست بنا کر اسرائیل کے نام پر وہاں انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا. اور اس ڈرامے کے بعد پورے غزہ، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ 41 کلومیٹر کا ہے صرف پورا غزہ، یہاں سے آرمور تک سے زیادہ اس کی مسافت نہیں ہے، اور اتنی چھوٹی سی زمین کے اندر 23 لاکھ لوگ رہتے تھے. باضابطہ اعلان کیا گیا چند گھنٹے پہلے کہ 3 گھنٹے کے بعد ہم یہاں بمباری کریں گے، پورا شہر خالی کر دو، پورا علاقہ خالی کر دو. 3 گھنٹے کے اندر 23 لاکھ لوگوں کو علاقہ چھوڑنا ہے. اس کی ہمدردی کے لیے امریکہ کا صدر پہنچتا ہے، فرانس کا صدر پہنچتا ہے، برٹین کا صدر پہنچتا ہے، جرمنی کا صدر پہنچتا ہے. ساری دنیا کا کافر ایک ہے. تمہارا یہاں کا زہریلا بھی اسی کی تائید کرتا ہے. ساری دنیا کا کفر متحد ہے، اور سارے اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، ابا قبا پہننے والے، مٹھی بھر کی اوقات رکھنے والے عربوں کی یہ حالت ہے. OIC کا اجلاس بلاتے ہیں، میٹنگ رکھتے ہیں، اور کھودا پہاڑ نکلا چوہا کے مانند ایسی احمقانہ باتیں کرتے ہیں کہ جن کو سوچ کر، جن کو سن کر، جن کو سمجھ کر بچے کو بھی ہنسی آ جائے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ ہم کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، ہم مارے جائیں گے، پیٹے جائیں گے، ساری دنیا کی قومیں ہمارے خلاف میں متحد ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا، تمہارے دلوں کے اندر وہن آ جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت آئے گی، موت کی نفرت آ جائے گی. تم دنیا میں ہمیشہ رہنے کا خواب دیکھنے والے بنو گے. دنیا کی محبتیں تمہارے دلوں پر ڈیرا جمائے گی، ایمان رخصت ہو جائے گا. اب جب دلوں سے ایمان رخصت ہو جائے، دل کے اندر دنیا کی محبت آ جائے، اور آدمی موت سے نفرت کرنے والا بنے، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس پستی سے لوگوں کو اٹھا کر کامیابی کی طرف لے کر جائے؟ تمہارے صرف قنوت نازلہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تدبیروں کو چھوڑ کر. قنوت نازلہ پڑھنا سنت ہے، میرے نبی کا مسنون عمل ہے، لیکن تدبیر کرنا ایسے موقع پر فرض ہے. تمہارے صرف وظیفے پڑھنے سے کیا ہونے والا ہے؟ تمہارے صرف دعائیں کرنے سے کیا ہونے والا ہے؟
تدبیروں کو چھوڑ کر. اسی لیے مسلمانوں کو پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ایمان کے جائزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا، یہ ہوتا ہے ایمان کے جائزے کا مطلب. اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا، اور اپنی زندگی کے اعمال کو دینی تقاضوں پر گزارنا. آج کروڑوں کی تعداد میں ملیں گے زبان سے بڑی بڑی باتیں کرنے والے. جیسا یہ تقریریں ہو رہی نا، تقریریں ہوتی رہے گی، ایک سے ایک دھارو مل جائیں گے آپ کو تقریریں کرنے والے. بولنے کے لیے یہاں پر بٹھا دو تو ایسا فاختے اڑائے گا، ایسا جوشیلے انداز میں بولے گا کہ یوں لگے گا کہ ابھی یہ چھت اڑ کر چلا جائے گا اس کے بولنے کے انداز سے. عمل ندارت، سینہ ایمانی تقاضوں سے خالی، آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ نہیں، مادہ نہیں، خواہشات کی پیروی اس درجے ہے شیطان بھی شرم جائے، وہ بھی یہ فیصلہ کرنے پر بیٹھ جائے کہ بھائی اگر اسی کا نام مسلمانی ہے تو میں کائے کے لیے کافروں کی فہرست میں بیٹھا ہوا ہوں لیڈر بن کے، ایسا مسلمان تو میں بھی بن سکتا تھا. ایمان کا جائزہ، ایمان کا محاسبہ ہو. ایمان قربانیاں دینے سے آتا ہے. ایمان کم از کم تنہائیوں میں کچھ وقت اللہ کے لیے نکالنے سے پیدا ہوتا ہے. آج کل زندگی بہت مصروف ہو گئی، لوگ بہت بیزی ہے ایک دوسرے کے اندر رہ کر. لوگ اتنے مصروف ہیں کہ ان کو دینے کے لیے اپنے رب کے واسطے وقت نہیں. تنہائیوں میں کچھ ایسا وقت ہو آدمی کے پاس کہ جس کے اندر وہ اللہ سے لو لگائے، اللہ سے عاشقی کرے، یکسوئی کے ساتھ کچھ وقت ذکر و اذکار کرے. یہ اجتماعی نمازیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا ہے. فرض نمازیں اللہ کی عظمت کی بنیاد پر، اور نفل عبادتیں اللہ سے محبت کی بنیاد پر. آپ تنہائیوں میں کتنے نوافل پڑھتے ہیں، کتنا ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کی کتنی محبت ہے. اسی لیے حدیث پاک میں کہا گیا کہ تنہائی میں نماز پڑھتے وقت دیکھنا چاہیے کہ نماز میں دل اللہ کے ساتھ لگ رہا کہ نہیں لگ رہا. اگر نماز میں اللہ کے ساتھ دل لگ گیا تو سمجھو کہ اللہ بھی ہمارے ساتھ لگے ہوئے. اور اگر تنہائیوں کی نمازوں کے اندر دل اللہ کے ساتھ نہیں لگتا تو سمجھ لو کہ اپنی بھی پتنگ اللہ سے کٹی ہوئی ہے. تنہائیوں میں وقت دیے بغیر ایمان میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا. ایمان کے تقاضوں پر قربانیاں دینا تو زندگی بھر ہے، وہ کسی ایک وقت کے لیے، کوئی ایک متعینہ جگہ کے لیے خاص نہیں ہے. تقاضے زندگی میں آتے رہتے ہیں، آدمی کو تقاضوں کو پورا کرتا رہنا پڑتا ہے. لیکن آدمی کو کرنا یہ چاہیے کہ اپنی تنہائیاں اللہ کو دے، کچھ وقت اللہ کے لیے نکالے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا. راتوں میں رونے سے، راتوں میں سجدوں میں اپنی راتیں گزارنے سے آدمی کا اللہ سے تعلق بڑھتا ہے. اسی لیے اللہ سے تعلق کے لیے اللہ والوں کی صحبتوں میں رہنا چاہیے. بدقسمتی سے آج تو پیری مریدی کا، خانقاہی نظام کا خاتمہ ہی ہو گیا. اچھے اچھے دیندار سمجھے جانے والے، دینی تقاضوں کا دعویٰ کرنے والے تک اس ماحول سے دور ہے. صحابہ نبی کی صحبت میں رہ کر اللہ کو پہچانے تھے، صحابہ کے بعد والے صحابہ سے اللہ کو پہچانے تھے، ان کے بعد والے اپنے پہلے والوں سے انہوں نے اللہ کا نام لینا سیکھا تھا. یہ چیزیں بڑوں سے لی جاتی تھی، سیکھی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیا جاتا تھا، صحبتوں سے انسان بنتے تھے. سب ختم ہو گیا. لوگ اس کو ایک عیب سمجھنے لگے، اب برا بھلا کہنے لگے. جبکہ دنیا میں جتنے بڑے مشائخ گزرے، جتنے بڑے اکابر گزرے، جتنے بڑے اللہ والے گزرے، سب کا حال یہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی اللہ والے کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو بیچ چکے تھے. اس کو بیعت کرنا کہتے ہیں اسے. ان اللہ والوں کی صحبتوں میں رہ کر اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو سنوارتے تھے وہ لوگ.
ہماری ہندوستان کی سرزمین کے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے. یو پی کے سرزمین، یو پی کے علاقے کے اندر ایک علاقہ، ایک بستی ہے چھوٹی سی، جلال آباد. وہاں کے ہوتے تھے وہ حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی آخر عمر کے اندر ایک بڑے میاں، ایک بڑے حضرت ان کے ساتھ میں رہتے تھے، حضرت کے ساتھ میں. تو ایک مرتبہ کسی نے بھری محفل میں جلسہ چل رہا تھا، کسی نے کھڑے ہو کر ان سے سوال کیا اس بڑے حضرت سے کہ آپ حضرت کے ساتھ کتنے سالوں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں گزشتہ 18 سالوں سے حضرت کے ساتھ میں ہوں. تو پوچھنے والے نے سوال کیا کہ آپ نے اتنے بڑے اللہ والے کے ساتھ میں 18 سال رہ کر کیا سیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے 18 سال میں نماز پڑھنا سیکھا. لوگوں کے اندر چیمے گوئیاں ہونے لگی کہ نماز پڑھنے کے لیے 18 سال. سوال کرنے والے نے بھی سوال کیا کہ صرف نماز پڑھنے کے لیے آپ نے 18 سال برباد کیے. تب حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ انہوں نے 18 سال میں نماز پڑھنا سیکھ لیا، کم وقت میں بہت بڑا فائدہ حاصل کر لیا انہوں نے. وہ کون سی نماز تھی؟ وہ نماز تھی جس نماز کے سجدے عشق ہوا کرتے تھے، جس نماز میں سجدے میں جانے سے آدمی کے دل میں اللہ کی محبت انگڑائیاں لینے لگتی تھی. وہ نماز تھی. وہ یہ غفلتوں والی 70 80 سال سے پڑھی جانے والی نماز نہیں تھی. تو لوگ بزرگوں کی صحبتوں میں رہ کر، اللہ والوں کی صحبتوں میں رہ کر سیکھتے تھے، اخلاق کو سیکھتے تھے، عقائد کو سیکھتے تھے، اعمال کو سیکھتے تھے، اللہ کا نام لینا سیکھتے تھے. جہاں بھی جا کر نعرے تکبیر لگا دو، یہ طریقہ ہے اللہ کا نام لینے کا. اللہ کا نام لینے کا بھی ڈھنگ ہوتا ہے کہ اگر آدمی صحیح ڈھنگ سے اللہ کا نام لے لے تو بیڑیاں بھی ٹوٹ جاتی ہے. علامہ اقبال کے ایک شعر میں یہ باتیں بیان کی گئی. مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ، جب تیمور لنگ کی فوج نے جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کر ان کے ہاتھوں پیروں میں، ان کے جسم میں بیڑیاں ڈال کر لنگڑے تیمور کے سامنے پیش کیا. فقیر آدمی تھے، اللہ کے فقیر تھے، لوگوں کے در در پر بھیک مانگنے والے فقیر نہیں تھے. تیمور نے جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھ کر یہ پوچھا کہ اب آپ کو ہم سے کون بچائیں گے؟ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی اللہ کا نام لیا، جسم کی ساری بیڑیاں ٹوٹ کر زمین پہ گر گئی. آپ لے سکتے نام؟ وہ انہوں نے اپنے بڑوں کے ساتھ میں رہ کر ایسا اللہ کا نام لینا سیکھا تھا. اس کا نام ہے ایمان. زبان سے بول لینے سے ایمان آ جاتا؟ دھوکہ ہے، نفس کا دھوکہ. صرف زبان سے ہی بولتے رہو گے یا کچھ کرو گے بھی؟ اسی لیے وہن، نبی نے فرمایا دلوں میں وہن آ جائے گا. دنیا کی محبت، موت سے نفرت. دنیا کی محبت کو دلوں سے ہٹانے کے لیے سادگی والا معیار آدمی کے زندگی کے اندر ہونا چاہیے. آج عجیب حالت ہے، امت کی یہ حالت ہو گئی. نہ ہمارے فنکشن سدھر رہے ہیں، نہ ہمارے روحوں کا میٹر بدل رہا ہے، نہ برتھ ڈے منانے کا مزاج ختم ہو رہا ہے، نہ نوجوانوں کے اندر وہ بے راہ روی ختم ہو رہی ہے، اور نہ ماں باپ سیریسلی اپنے اولاد کی تربیت کے لیے ایکشن لینے کے لیے تیار. مسجدیں آج بھی مصلیوں سے ویران، قرآن آج بھی طاقوں کے اندر سڑ رہا ہے. لوگ لاکھوں کروڑوں روپے اپنی خواہشات، اپنے 2 وقت کے جذبات کی تسکین کو پورا کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. کوئی احساس نہیں. سمجھتے ہیں کہ مصیبت ان کے اوپر آ رہی ہے. ہمارا کیا ہے؟ ہم تو غمت میں. کل فجر کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا تھا اپنے بچے کے ساتھ، چھوٹا معصوم بچہ ہے. دیکھ رہا تھا وہی خون کے آنسو پینے کے لیے فلسطین کے حالات. یہ بچہ پوچھنے لگا مجھ سے کہ ابھی فلسطین کے مسلمان گنہگار ہیں کیا؟ میں نے بچے سے پوچھا کہ کیوں بیٹے؟ کہنے لگے کہ ان کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا، بمباری ہو رہی. شاید کہیں سن لیا ہوگا کہ گنہگاروں پر ایسے حالات آتے ہیں. میں نے اسے بتایا کہ نہیں بیٹے، پوری روئے زمین کے سب سے نیک اور پرہیزگار لوگ وہاں موجود ہیں. ہم جیسے کروڑوں مسلمان کا ایمان ان کے قدموں پر قربان ہے.
جو پوری 180 کروڑ مسلم امت کی جانب سے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے آہنی دیوار بنے ہوئے، اور گزشتہ 10 سال کے اندر 2 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں نے اپنی جان کے نذرانے دیے، قربانیاں پیش کی، شہادت کے نذرانے پیش کیے۔ تو کسی پر مصیبت آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا غلطی کیے تھے ہوں گے، اللہ نے عذاب دیا۔ ارے عذاب تو ہم پر آیا ہوا ہے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بہنوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ان کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہے، ان کے بستیوں کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے، اور ہمارا ضمیر ہے کہ یہ سویا ہوا نہیں بلکہ مردہ ہوا ہے، مردہ بنا ہوا ہے۔ اس سے بڑا عذاب اللہ تعالیٰ کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ سوئے ہوئے لوگ جاگ سکتے ہیں، لیکن جو مرے ہوئے ہیں انہیں کون زندہ کرے گا؟ اسی لیے ہمیں اپنے محاسبے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی الیکشن کا موقع آ رہا ہے ریاست کے اندر، ملک کی آزادی کے 75 سالوں کے گزرنے کے بعد یہ جو الیکشن ہونے والا ہے، یا 24 کے اندر جو فائنل الیکشن ہونے والا ہے پارلیمنٹری، یہ ملک کے مستقبل کو طے کرے گا۔ ریاستی الیکشن، اسٹیٹس الیکشن اور ملکی الیکشن۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر قوم کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے تیار۔ ایک آپ کی قوم کیڑے مکوڑوں کے جیسا لڑتی ہوئی آپس میں نظر آئے گی، برساتی میڈکوں کی طرح ادھر سے ادھر پالے بدلتے ہوئے آپ کی قوم نظر آئے گی آپ کو۔ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ووٹ جیسی طاقت ہونے کے باوجود بے حیثیت قوم اگر کوئی نظر آئے گی تو وہ آپ کی قوم نظر آئے گی۔ اتحاد آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے گا، اور ہر آدمی لیڈر بنا ہوا ہے، سب کے دماغ ماشاءاللہ چلنے والے ہیں۔ اسی لیے بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں جو آزادی کے بعد سے لے کر اب تک یہاں پر سیاست کر رہی ہے، وہ مسلمانوں کے اسٹینڈ کو لے کر پریشان ہے کہ یہ جدھر جائیں گے ادھر ون ہوگا، مگر یہ کدھر جائیں گے ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جو سیاست کی باریک سے باریک گتھیوں کو سلجھانے والے ہیں، وہ مسلمانوں کے اسٹینڈ کو دیکھ کر اور ان کے پالا بدلو والے ماحول کو دیکھ کر اور ان کے 2 کوڑی کی اوقات کو دیکھ کر وہ بھی پریشان ہیں، یہ جائیں گے کدھر اصل میں۔ اسی لیے بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، سیاسی پنڈت، کہ ان کی وجہ سے اب فرقہ پرست طاقت کا اس ریاست میں زیادہ غلبہ ہوگا، سیٹیں بڑھے گی، فرقہ پرستی بڑھے گی، اور اس کے ذمہ دار صرف یہ قوم ہوگی جو قوم کلمے کی بنیاد پر متحد ہونے کا نعرہ لگانے والی، چھوٹی چھوٹی گلاس بھر شراب پہ بکنے والے کوڑی کے لیڈر، معمولی کوڑیوں کے دام پیسوں پر بکنے والے، چھوٹے چھوٹے عہدوں پر بکنے والے، کسی کو لون لگ گیا بک گیا، مشین آ گیا بک گیا، وظیفہ مل گیا بک گیا، پینشن آ گیا بک گیا، جو اپنے سوچنے والے نہ اپنے گھر کا سوچیں گے، نہ اپنے معاشرے کا سوچیں گے، نہ اپنی قوم کا سوچیں گے، ایسے لوگ پوری سوسائٹی ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے مصیبت ہوتے ہیں۔ بڑی مصیبت دیکھنا ہے تو فلسطین کے بعد اسلامک کنٹریز کو دیکھ لو، چھوٹی مصیبت دیکھنا ہے تو آپ کو اپنے آپس میں بھی نظر آئے گا۔ اسی لیے ان حالات سے نکلنے کے لیے، اپنے اندر سے وہن کو ختم کرنے کے لیے، دنیا کی محبت مٹانے کے لیے، موت کی نفرت دل کے اندر ختم کرنے کے لیے، دل کے اندر ایمان پیدا کرنا ہوگا، زندگی کے اندر اعمال کے اندر سدھار پیدا کرنا ہوگا، اور اپنی آپسی صفوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا ہوگا۔ آپ ووٹ کس کو دیں گے وہ آپ کی مرضی، ہم نہیں بول رہے ہیں آپ کو کہ کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، لیکن اکثر یہ دیکھیں گے آپ کے الیکشن کے دن آپ کی اپنی قوم جا کر بستر لمبا کر کر سوئے گی اور یہ سمجھے گی کہ آج چھٹی کا دن ہے، نیند پوری کرو۔ جب سارے لوگ پولنگ بوتھ پر جائیں گے بٹن دبا کر اگلے 5 سال کے فیصلے کرنے کے لیے، آپ ہی میں سے بہت سارے لوگ بستر کو لمبا کر کر سو جائیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ چھٹی کا دن ہے، بھائی چھوڑو، کیا کس کو ڈالنا کیا ڈالنا، سب برابر ہے، سب ایسے ہی ہے۔ ارے سب برابر ہے، سب ایسے ہی ہے، کبھی کبھی جو ہے ایسے مواقع آتے ہیں آدمی کو کہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے، زیادہ میلے کپڑے سے کم میلے کپڑے بہتر ہوتے ہیں۔ عقل مند لوگ ہیں آپ، سمجھدار ہے،
فنکشن میں جانا ضروری ہے، جگری دوست ہے، نہیں جائیں گے تو آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ گھر میں آپ کے 2 جوڑے رکھے ہوئے ہیں، ایک بہت زیادہ میلا جوڑا ہے، دوسرا کم دھبے والا کم میلا ہے، جانا ضروری ہے، پہن کر جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے، یا بغیر کپڑوں کے چلے جاؤ گے؟ آدمی کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسے مواقع آتے ہیں آدمی کے پاس، اس موقع پر آدمی کی سیاسی بصیرت، سیاسی شعور آدمی کو کام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ریاست کے اندر 44-45 لاکھ مسلمان ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے مسلمانوں کی۔ کسی کو 10-10 لاکھ روپے لون مل رہا ہے کھاتے میں، کسی کو ریزرویشن مل رہا ہے، اور آپ ہے کہ ریزرویشن کے نام پر 75 سال سے الو بنائے جا رہے ہو، پھر الو بنو گے اب۔ یہ کیا ہے؟ کوئی سٹینڈ نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی سمجھ نہیں، کوئی اپنی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، سوچو، بوجھ ڈالو دماغوں کے اوپر، کیا برا کیا اچھا کیا برا اپنے لیے فیصلہ کرو، اور یونٹی پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو۔ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ آپ کے اپنے علاقے کی ایک قوم کے بارے میں ابھی حال میں ایک صاحب بتا رہے تھے، پکی رپورٹ بتا رہے تھے کہ 2200 ووٹر سے 3 کروڑ کی ڈیلنگ ہوئی ہے، اور آپ یہاں پوری کانسٹیٹنسی کے اندر 35-40 ہزار ہو، وہ 3 کروڑ کی 7.5 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے، آپ کو زکوٰۃ بھی نہیں ملی۔ یہ آپ کی بے حیثیتی کی وجہ سے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک میں ایک نہیں ہے، چھوڑو، لہذا ہر کوئی مسلمانوں سے مستغنی ہو کر الیکشن جیتنے کے چکر میں، اسٹیٹ لیول پر بھی مقامی لیول پر بھی ہر کوئی مسلمانوں کے ووٹ سے مستغنی ہو کر کوئی مسلمانوں کے پاس جانے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ قوم کا ایک بڑا آدمی ہوتا تھا، کوئی ایک لیڈر آ کر ان سے ملتا تھا، وہ پورے قوم کے تقاضے اس کے سامنے رکھتے تھے، اور یہ اگر اشارہ کر دیے تو قوم مانتی بھی تھی۔ لیکن آج حالت ایسی ہو گئی، اگر مفتی صاحب یہاں بیٹھ کر کسی پارٹی کا نام لے لیا، آپ لوگوں کی نماز خراب ہو جائے گی۔ کیسا بولے انہوں، ہماری پارٹی کا کہیں کیوں نہیں بولے گا؟ اسی لیے کسی پارٹی کا لینے کی حماقت تو نہیں ہے، اور انشاءاللہ جب بولنے کا موقع آیا تو یہاں بیٹھ کے کہیں کو بولیں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ چورستے پہ کھڑے ہو کے بولیں گے، پوری ہمت کے ساتھ بولیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے کچھ لیڈر ملنا چاہ رہے ہم سے، تو ہم نے بھی کہا کہ خالی ہاتھ مت آؤ، آتے آتے بانڈ پیپر لے کے آؤ۔ اب تک گزشتہ 15 سال سے ایسی بہت ساری ملاقاتیں ہو گئی خالی ہاتھ۔ ہم نے کہا کہ اگلی مرتبہ بانڈ پیپر لے کے آؤ، کچھ معاہدے کریں گے قوم کے واسطے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو بہرحال اس وقت عالمی اعتبار سے مسلم قوم بڑے سنگین حالات سے دوچار ہے۔ جو کچھ حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں، میں کچھ اور بتانا چاہ رہا تھا، کوئی اور ٹاپک چلے گی، ضروری بھی تھا یہ ٹاپک جانا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ فلسطین گزشتہ 75 سالوں سے فلسطین کے ساتھ میں اپنوں نے کیسی غداری کی، پوری ایک تاریخ ہے اس۔ آج بہت سارے مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ اتنے عرب ممالک فلسطین کے اطراف میں، اسرائیل کے اطراف میں پورے عرب ممالک ہے، کوئی کچھ اسرائیل کو بولتا کیوں نہیں؟ ارے ان کی 75 سال نہیں، 100 سال پرانی تاریخ ہے ان کی۔ وہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا بڑے بڑے لیڈر وہاں پر، ان کے دادا پردادا سکر دادا، وہ لوگ باضابطہ یہودیوں کے ساتھ ڈیلنگ کر کر اب تک بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر۔ ان کی پوری تاریخ ہے، ہسٹری ہے، انشاءاللہ موقع ملے گا تو سناؤں گا۔ ان سے کسی خیر کی امید مت رکھیے، مسلمانوں کو خیر کی امید صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رکھنا ہے، اور اس کے لیے مسلمانوں کو 3 کام کرنا ہے۔ پہلے اپنے اندر ایمان پیدا کرنا، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین۔ دوسرے اپنے اعمال کو درست کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل۔ اور تیسرے اپنی آپسی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا۔ یہ 3 چیزیں اگر مسلمانوں پر آ جائے گی، یہ حالات وقتی ہے، سنگین حالات ہے یقیناً۔ کسی ایمان والے کے لیے راتوں کی نیندیں چھیننے والے، تڑپانے والے، بے چین اور بے قرار کرنے والے حالات ہیں، لیکن اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ایک دور آئے گا کہ یہی اسرائیل پورے یہودیوں کا سلاٹر ہاؤس بنے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے پورے یہودی ایک جگہ جمع ہوں گے، دجال آئے گا، یہ دجال کے میزبان ہوں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر دجال کا خاتمہ اسی سرزمین پر کریں گے جہاں آج اسرائیل بنا کر یہودی قبضہ جما کر وہ بن گوریان ایئرپورٹ کے سامنے مقام لد کے پاس بیٹھے ہوئے۔ میرے نبی نے وہ جگہ بھی بتا دی کہ مقام لد پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد ان یہودیوں کی شامت عمل آئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہودی جان بچانے کے لیے پتھر کے پیچھے چھپے گا، اللہ تعالیٰ پتھر کو زبان دیں گے، وہ بولے گا اے مسلمان ادھر یہودی چھپا ہوا ہے، آ اسے مار۔
وہ درختوں کے پیچھے چھپیں گے، اللہ تعالیٰ درختوں کو زبان دے دیں گے، وہ کہے گا اے مسلمان یہاں چھپا ہوا یہاں مار، آج تمہارا وقت ہے تو کل انشاءاللہ ہمارا وقت بھی آئے گا۔ مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعمال کی درستگی کے ساتھ اور اپنی آپسی صفوں کے اندر اتحاد کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔